رسول الکریم، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ اس کا اللہ رب العزت ہی آپ کو اجر دیں گے جو آپ نے ایک مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اپنی قوم کے لیے اور ان کے اطاعت کے لیے اور ان کی بہتری اور ترقی کے لیے آپ نے وقت دیا، ہماری حوصلہ افزائی کی آپ نے۔ اللہ پاک دنیا آخرت میں آپ کو عزت عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں آپ کو رکھے۔ کوئی ایسے الفاظ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب پر یہ امید بھی رکھتا ہوں، کیونکہ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، اور محتاج کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ آج یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے جس شکل میں بھی ہے، چاہے وہ عزت کی شکل میں ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ شہرت کی شکل میں ہے، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اسی مذہب میں ہونے کے ناطے اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو اور سب کی فکر کرو، سب کے ایمان کی فکر کرو، کیونکہ دنیا اور آخرت میں جو سب سے زیادہ قیمت لگے گی وہ ایمان کی وجہ سے لگے گی۔ اور یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے، اور اسی زندگی پر ہمیشہ ہمیشہ کا ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت کے فیصلے کریں، کیونکہ ہم کوئی لگی لٹھی قوم نہیں ہے کہ جیسے ہمارا جی چاہے ہم منہ اٹھا کے چلے جائیں اور جو ہمارا جی چاہے ہم منہ سے نکال دیں۔ نہیں بھائی، ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام نے کسی کا حق نہیں کھایا، نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا، نہ کسی امیر کا اور نہ کسی غریب کا۔ تو بھائی ہم سب کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے۔ یہ حق کس طرح ادا ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے دو ہی ضابطے رکھے ہیں۔ ایک میں اللہ نے اپنا حکم بتایا ہے، اپنے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ کا حقوق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ میں سارے معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہے جو ناقابل معافی ہے، وہ شرک ہے۔ تو بھائی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور دوسرا اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میری مخلوق کے ساتھ اچھا ورتاو کرو، اور اس میں کون آتے ہیں جی؟ یعنی سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد والدین کا حق ہے۔ وہ ہم سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں کہ والدین کا حق ہم ادا کریں۔ اور پھر ساتھ جتنے بھی ہمارے اقربا ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا قبیلہ ہے، اس کا حق اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ کسی صدر صاحب، کسی جنرل سیکرٹری صاحب، کسی محلے والے نے، کسی بڑے نے نہیں ہمیں یہ حق دیا، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے اقربا کا خیال کرو۔ اس پر ہم وہ آپ کو دیں گے جو عبادت پہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میرے سوا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ یہ تمہارے اوپر میرے حق ہیں، یہ عبادات ہیں۔ پھر ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آگے یہ کہہ دیا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی اختلفی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق کھایا،
تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو بھائی آج ہم سب کے سب یہ دیکھ لیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائی کتنے پریشان ہیں, ہماری وجہ سے ہمارے رشتے دار کتنے پریشان ہیں, ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کتنے پریشان ہیں. ہر آدمی کو پتا ہے, بہتر انداز میں پتا ہے, کسی کو دکھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی آج تک جو بھی ہم سے ہو گیا اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگے, اور جو بھی اپنا ضمیر مانتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, بھائی اپنے بھائیوں سے ہم معافی طلب کر رہے ہیں. اور جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتے.